بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک سیدی یا خاتم النبیین۔ اے بی آفیشل سے خوش آمدید۔ آپ حضرات کے سامنے میں رجب شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔ جو حضرات رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، دکھ میں مبتلا ہے، اللہ کا پاک مہینہ، برکت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں جو نماز کی پابندی کرے گا، نماز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد میں رہے اور توبہ استغفار کثرت کی کرے، اس میں جتنا بھی ہو سکے صدقہ خیرات زیادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اس پاک مہینے کے اندر اللہ کے حضور جھکے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ پاک مہینہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا دیدار ہوا ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کو سیر کی ہے، جنت کو دیکھا ہے، تمام آسمان کے عجائب و غریب منظر دیکھے ہیں، اللہ کی رحمت دیکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے حجاب دیدار کروایا ہے۔ اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اس مہینے کی تعظیم کرو، ادب کرو، اس میں اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اللہ کے حضور جھکو۔ آج میں آپ کے سامنے بہترین لاجواب عمل پیش کر رہا ہوں، جو یکم ربی سے لے کر یکم رجب سے لے کر 30 رجب تک جو اس کا ورد کرے گا، اس وظیفے کو پڑھے گا، اور رزق کے اندر بے پناہ برکت ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس پڑھنے سے کسی کا محتاج نہیں رہے گا، وہ اللہ کے حضور توجہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے، مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور بے پناہ رزق اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ اور بہترین وظیفہ، لاجواب وظیفہ ہے، جو یکم رجب سے لے کر پورا مہینہ اس کا ورد کرے۔ بالکل آسان وظیفہ ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ اول جب آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، اور 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اگر یہ نہ ہے تو صلی اللہ علیک یا محمد اتنا بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیک یا محمد، صلی اللہ علیک یا محمد۔ اول بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور عمل کے آخر ختم ہونے میں بھی ایک تسبیح اسی درود شریف پڑھنی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے جو مشہور ہے، وہ یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
ایک بار پھر سن لیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اسی آیت پاک کو پڑھنا ہے اللہ کے حضور توجہ کر کے، یکسوئی یعنی صرف اللہ کی ذات کی دربار میں توجہ ہونی چاہیے۔ اسی آیت پاک کو 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد پھر اسی آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یکم رجب سے لے کر آخری 30 رجب تک اس عمل کو کریں، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو۔ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ جب تسبیح ختم ہو جائے اس کے بعد اللہ کے حضور آپ کے رزق کے لیے دعا کریں۔ یہ ہر چیز کے لیے تسبیح ہے، صرف رزق کے لیے نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے پورا مہینہ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تمام مشکل آسان فرمائے گا، تمام پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اور میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اجازت ہے، کوئی گھر میں پڑھ سکتا ہے، دکان میں پڑھ سکتا ہے، اس کو آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں تو آپ انشاءاللہ تعالی پڑھ کر دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کہاں کہاں سے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور انشاءاللہ پورے مہینے کے اندر آپ کسی کے محتاج رہیں گے۔ اگر اس کو آپ ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اب پہاڑوں کے اوپر کا قرضہ کیوں نہ ہو، اور اسی آیت مبارک کے صدقے انشاءاللہ آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا، آپ کی تمام پریشانی بھی ختم ہو جائیں گی، تمام دکھ دور ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مقصد، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ایسا بہترین وظیفہ ہے، لاجواب عمل ہے، بزرگان دین نے خود بھی پڑھا ہے۔ 1 رجب سے لے کر 30 رجب تک اس کا ورد رکھیں۔ بھائی مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مختصر وظیفہ ہے، مگر اس کے پڑھنے سے عجائب غریب آپ کو چیزیں نظر، یعنی عجیب چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام مشکل آسان فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ جب اس کو ہم پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام مشکل آسان کر دے گا۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے بعد اس آیت کو آپ ورد رکھیں۔ 2 رکعت نماز آپ نفل ڈیلی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ آپ کو 10 منٹ کا وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی صبح آپ جب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ایسی برکت ہو جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اتنا رزق مل رہا ہے، کاروبار کے اندر برکت ہے، تندرستی مل رہی ہے، تمام مشکلیں حل ہو رہی ہیں۔ اس کو آپ پابندی کے ساتھ سارا مہینہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل حل کر فرما دیں گے۔ اگر یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو آگے بھی شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے، میرے استادوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عمل پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بیت اللہ مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے۔ یہ بہترین لاجواب عمل ہے، اگر اس کا ساری زندگی کے ورد رکھ لے تو انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے مدد فرمائے گا اور غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو اللہ کے حضور جو کہ نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں، حرام سے بچنے اور قبر موت کی بھی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب